اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ایک دوست نے سوال بھیجا ہے کہ خواب میں سانپ دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کو ویڈیو کی صورت میں بیان کیا جائے تاکہ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے، کیونکہ اکثر اوقات اس معاشرہ میں زیادہ تر لوگ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں اور کہیں اژدہا کو دیکھتے ہیں اور پھر بھاگ پڑتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف کہ جن کو خود کو تعبیرات کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ طرح طرح کے باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور مزید لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وضاحتاً خواب کی تعبیر بیان کی جائے تاکہ سننے والے کو بالکل تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، کیونکہ غذائیں ایسی ہیں کہ کھاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حرام کی ہے یہ حلال کی ہے، اور کچھ غذاؤں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، کچھ معدے کی خرابت بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے خواب آ جائیں تو پھر لوگ ان خوابوں کو جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو انجان ہوتے ہیں تعبیروں سے، پھر ان کو جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر سننے والا مزید پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر بھاگ پڑتا ہے بیچارہ۔ ظاہری بات ہے کہ پیاسا تو پانی کی طرف بھاگتا ہے، اس کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اس طرح کے خیالات اس کے ذہن پہ بیٹھ جاتے ہیں، دل پہ بیٹھ جاتے ہیں، دل دماغ پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر وہ جناب علی بھاگتا ہے ادھر ادھر تاکہ میں یہ جو جادو مجھ پر ہوا ہے تاکہ اس کا اتارا کر سکوں۔ حالانکہ جادو کے معاملات یہ نہیں ہوتے، کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ اس خواب کے اندر مولا کریم اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جو آگے اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خواب میں دکھا دیتا ہے تاکہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ یہ خود جاگ جائے، اس کو پہچان سکے، وہ جو طریقہ غلط ہے تو وہ نہ کرے، اگر صحیح ہے تو وہ کر ڈالے۔ یعنی خواب کے اندر ایک بشارت ہوتی ہے جو انسان کو دکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح خوابوں میں سے اس وقت جو معاشرہ میں زیادہ تر چل رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ خواب میں سانپ دیکھنا، یا کبھی خواب میں سانپ دیکھا ہے گزرتے ہوئے، یا تو کبھی خواب میں ایسے دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سانپ ہی سانپ پڑے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ سانپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا کبھی دیکھا ایسا کہ سانپ تو ہیں لیکن اس کو ڈس رہے ہیں، یا کبھی یہ سانپوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، یا پھر فرق بھی خواب میں سانپ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں سبز رنگ کا سانپ دیکھا تو کہیں کالے رنگ کا سانپ دیکھا، کہیں مٹیلے رنگ کا سانپ دیکھا۔ تو آج میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ خواب میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، اور کس رنگ کا سانپ دیکھا ہے اور کس حال میں سانپ دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، تو میں یہ تفصیلاً آپ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت کمال بزرگ گزرے ہیں اور بہت متقی تھے، جنہوں نے خواب کی تعبیرات کو بیان کیا ہے اور بہت ہی
بزرگ اور ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نا دور کہیں سے کپاس کا بیج لے کر آ رہے تھے. جب یہ اپنے علاقے اور بیج کو کھولا تو اس کے اندر 2 چھوٹی چھوٹی کیڑیاں تھیں جو مارا گھوم رہی تھیں بیج کے اندر. آپ نے سوچا کہ یار یہ وطن سے بے وطن ہو گئی ہیں, پریشان ہیں. آپ نے پھر وہیں سے بیج سمیت ان کیڑیوں کو اٹھایا اور ان کے وطن گئے, وہاں چھوڑ کر پھر واپس آ گئے. یعنی آپ کے تقوی کا اور رحم دلی کا یہ عالم تھا. تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے جو تعبیریں لکھی ہیں قرآن کی روح سے تو پھر ایسے تو نہیں لکھی. تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خواب کی تعبیر میں لکھتے ہیں کہ خواب میں اژدہا دیکھنا, یعنی بہت بڑا ایک سانپ ہوتا ہے, یہ ایک سانپ کی قسم ہے اژدہا دیکھنا. تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ بہت قوی دشمن, یعنی طاقتور دشمن ہے, اس کو دیکھنا خواب کے اندر. اگر اس نے دیکھا ہے کہ اس نے اژدہا اپنے پاس رکھا ہے, جیسے بطور کوئی جانور انسان اپنے پاس کسی چیز کو رکھتا ہے, تو اس نے اژدہا اپنے پاس رکھا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے یا اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے یا پھر اس کے پاس ہی رہتا ہے وہ اژدہا, تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ شخص بزرگوں سے ملاقات کرے گا, بزرگوں سے ملے گا. اور بزرگوں سے ملاقات کرنا, بزرگوں سے ملنا یہ اچھائی کی علامت ہے, انسان کے نصیب کھلتے ہیں اس چیز سے. اور اگر دیکھیں کہ اس نے اژدہا سے جنگ کی ہے, لڑائی لڑا ہے, جنگ کی ہے, اور پھر اس اژدہا پر یہ غالب آ گیا ہے, اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن پر یہ فتح پائے گا, دشمن سے لڑائی ہوگی, دشمن پر فتح پائے گا اور دشمن کا مال بھی یہ لے لے گا اور اس کو خزانہ ملے گا وہیں سے جہاں دشمن سے اس نے لڑائی کی ہے. فتح پائے گا, اس کو مال ملے گا, دشمن کے مال پر یہ غلبہ پائے گا. اور حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سانپ نے اس کو کھایا ہے خواب کے اندر, یعنی سانپ ہی اس بندے کو کھا گیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور خواب میں سانپ اس کو کھا رہا ہوتا ہے اور یہ آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن سے خوف ہوگا اس کو, دشمن سے, اور دشمن اس کو ہلاک کرے گا, یعنی غالب آئے گا دشمن اس پر. اور اگر دیکھیں کہ اژدہا کی پشت پر یہ بیٹھا ہے, سواری کر رہا ہے, جس طرح کے گھوڑے پر انسان سوار ہوتا ہے یا کسی اور جانور پر سواری کرتا ہے, اور یہ سوار کر رہا ہے, یعنی کہ اژدہا کی پشت پر یہ سواری کر رہا ہے اور اژدہا چل رہا ہے, تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن اس کے تابع ہوگا, دشمن اس کا فرما بردار ہوگا. اور اس امر کی دلیل یہ بھی ہے کہ بہت بڑا دشمن اس کے تابع داری کرے گا اور اس کا سب کا کاروبار جناب علی اسی کے انتظام میں ہوگا, جو دشمن ہے اس کا کاروبار بھی اسی کے انتظام میں ہوگا. یعنی دشمن اس کے ایسے تابع ہوگا, جو یہ اشارہ کرتا جائے گا دشمن اس کے اشارے پہ چلتا جائے گا. اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر خواب میں سانپ نے اس کو ڈسا ہے, خواب میں سانپ اس کو ڈسا ہے, اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن اس پر وار کرے گا. اگر تو سانپ نے اس کو ڈسا ہے اور یہ مر گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی دشمن اس پر وار ایسا کر جائے گا کہ یہ قریب المرگ ہو جائے گا. اگر اس نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر ہی سانپ ہیں, گھر کے اندر سانپ ہی سانپ ہیں, اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ جو رہنے والے ہیں نا, اندر سے اس کے ساتھ منافقت اور مخالفت چلا رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے جن کے ساتھ بھی یہ رہتا ہے. یہ خواب کی تعبیر یعنی جس پہلو پہ دیکھتا جائے گا اس خواب کی تعبیر بھی اسی پہلو کے ساتھ ہی ہوگی. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.